اختیار بھائی کیا حال؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر وعافیت رانا جی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک جی ہیں؟ شکر اللہ کا جی۔ آپ کی میری جو کہ جماعت ایک رہی ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں، جی اس لیے مجھے آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی اچھا یہ تو بتا دیں کہ ہوا کیا؟ یہ ہم تو دیکھتے رہ گئے اور حصہ کچھ اور لے گئے۔ ہاں جی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ رانجے مجا چرائیت ڈولی لے گئے نہیں کھیرے، وہی گل ہے میرے خیال میں۔ لیکن میں آپ کو بات یہ تو آن اے لائٹر نوٹ ویسے میں نے کہہ دیا، لیکن میں زیادہ میرا پرابلم جو ہے وہ وزیر بننا مشیر بننا نہیں ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کبھی پہلے وزیر نہیں بنا تو اگر اب بھی نہیں بنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں سیاست کرتا ہوں پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک کے نظریاتی سرحدات کا ایک ادنا سا محافظ ہوں۔ میں پاکستان میں سول سپریمیسی اور بنیادی حقوق، اس کے لیے یہ میری کوشش ہے۔ ان سارے معاملات کو لے کر اس شوق کو بچپن سے پال کے رکھا ہے۔ جیلوں میں جانا، کم و بیش 14 بار جیل جا چکا ہوں، عقوبت خانے دیکھے ہیں، تہ خانے دیکھے ہیں، انگلیاں ہڈیاں توڑوا کر آیا ہوں، ناخن نکلوا کر آیا ہوں، خون گرا کے آیا ہوں۔ اللہ نے اس کے بعد بھی زندگی لکھی تھی تو زندہ ہے اور کر رہے ہیں اپنی سیاست۔ لیکن جس بندے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وزیر مشیر بنا دیا گیا ہے، وہاں پر میرا بنیادی اختلاف ہے۔ بنیادی اختلاف میرا یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت میں جو 2013 میں خیبر پختونخوا میں بنی تھی، اس میں ایک صوبائی احتساب کمیشن بنایا تھا جس کی بہت اس کا ڈول پیٹا گیا تھا کہ جی یہ پاکستان کی جو نیب ہے یہ فالتو ہے، یہ خراب ہے، یہ غلط ہے۔ میں ایک آزاد کمیشن، احتساب کمیشن بنانے جا رہا ہوں۔ وہ بنایا، پرویز خٹک اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ جنرل حامد خان واز دا ویری فرسٹ چیئرمین آف دیٹ کمیشن، اور 4 مہینے بعد وہ اپنی رپورٹ لے کر آئے ہیں اور عمران خان کے آگے رکھ دی کہ آپ کا وزیر اعلیٰ کک بیکس لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، مال پیدا کر رہا ہے، آپ اس کی پوری کابینہ اسی پریکٹس میں ملوث ہے، ان سب کو جیل جانا چاہیے۔ عمران خان نے وہ فائل لے کے جنرل حامد خان کو فارغ کر دیا، اس کمیشن کے دفتر کو، صوبائی احتساب کمیشن کو تالے لگا دیے۔ اس کے بعد پھر معلم جبا، بی آر ٹی، بلی انٹری، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور ہم تو اس انتظار میں تھے کہ کوئی ہماری حکومت بنے گی، کوئی آزاد نظام بنے گا، کوئی آئے گا، کوئی ادارے حرکت میں آئیں گے تو ان چوروں کو ایک سائڈ پر لگائیں گے جنہوں نے اس صوبے کو 2000 ارب روپے کا مقروض بنا دیا ہے، جہاں پر نوکریاں بکتی ہیں، کمشنر بکتے ہیں، ڈی سی بکتے ہیں، پٹواری بکتے ہیں، تحصیلدار بکتے ہیں، تھانے بکتے ہیں۔ یہ چیزیں کبھی ہمارے صوبے میں اتنی نہیں ہوا کرتی تھی۔ خیبر پختونخوا میں رشوت لینا اور دینا دونوں کو بڑا معیوب اور بڑا ایک شرمناک عمل سمجھا جائے کرتا تھا، لیکن یہ پرویز خٹک صاحب کے دیے ہوئے تحفے ہیں اس صوبے کو۔ اور پاکستان کی سیاست میں پارٹیاں بدلنے کا ان کا ایک بہت بڑا ٹریک ریکارڈ ہے۔ پیپلز پارٹی، آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی، قومی وطن پارٹی، پی ٹی آئی، اور اس سے پہلے انہوں نے ابھی دوبارہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا، انہوں نے ان کو ریفیوز کر دیا۔ اے این پی سے رابطہ کیا، انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ مولانا صاحب سے ملاقات کی تھی کچھ دن پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی ریفیوز کیا کہ یار ہم آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتے، آلدو آپ کا وزن اتنا ہے نہیں لیکن ہماری بس کا کام نہیں۔ تو یہ چیزیں مطلب ہم اچھا اختیار بھائی اگلا سوال تو یاسر کرے گا، ایک چھوٹا سا سوال۔ آپ کی حکومت آئی، بڑی اچھی بات آپ نے کی، جی بڑی اچھی بات کی کہ آپ چاہتے، میں کہ آپ کی حکومت آئی، آپ چاہتے تھے احتساب ہو۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پر بڑا شور مچا عثمان بزدار صاحب کا، جی وہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہاں پر پرویز خٹک صاحب پہ بڑے الزام لگے، ان کو آپ نے گود لے لیا۔ تو یہ جن پر آپ نے الزام لگائے، یہاں آپ غلط تھے یا وہ لاڈلے تھے؟ دیکھیں وہ جو گود لینے والی بات ہے نا، اسی پر تو ابھی گود لیا نہیں گیا، لیکن
اسی پر میں احتجاج کیا ہے، اسی پر میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک تربیت یافتہ نظریاتی کارکن ہوں اپنی جماعت کا، اور وہ میں نے کیا ہے. اور میں مشکور ہوں پاکستان بھر میں جتنی ہمارے پارٹی کے کارکن ہیں، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ایکس پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، وہ سب میرے ساتھ یک زبان ہو کر کھڑے ہو گئے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ مالم جبے کا چور، BRT کا چور، اور بلین ٹری. یہ بلین ٹری کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے. اس پہ میں اسمبلی میں نے موشن داخل کی تھی، میں ایک موو لایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ 1 ارب کو چھوڑ دیں، آپ ہمیں آدھے درخت دکھا دیں. اچھا آپ یقین کریں اختیار ولی صاحب، آپ نے ہمیں کسی نے درخت نہیں دکھایا. سر آپ نے ایک جگہ بات کی کہ اگر کسی بندے کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل نہ ہو تو وہ ہلکا رہ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں. امیر مقام صاحب بھی جو ہے وہ KP سے ہیں، پنجاب سے تو نہیں ہے لیکن وفاقی کیبنٹ کا وہ حصہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا، اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تب بھی یہ فیصلہ ہوتا؟ یہ کوئی سوال نہیں بنتا کہ مطلب وہ ہوتے تو یہ فیصلہ ہوتا یا نہ ہوتا. میری تو ابھی ملاقات وزیر اعظم صاحب سے بھی نہیں ہوئی، وہ مجھے پتہ ہے ہو جائے گی. ہماری ملاقات روٹین میں ہوتی رہتی ہے. وزیر اعظم صاحب سے ملوں گا تو میں ضرور اپنا مدعا ان کے آگے رکھوں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے مطمئن کریں گے، مجھے بتائیں گے، ورنہ میری بات وہ ضرور سن ہی لیں گے. امیر مقام صاحب کی آپ نے بات کی تو وہ ایلیٹ کلاس میں سے ہیں. میں نے جو بات کی تھی، میں مڈل کلاس لوگوں کی بات کرتا ہوں، اور یہ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے. لیٹ می ٹیل یو، اور میں اس کو کنفیس کرتا ہوں، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا باپ جرنیل نہیں ہوتا، جن کا باپ کوئی وفاقی وزیر نہیں رہتا، کوئی گورنر نہیں رہتا، کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہ ہو، ایلیٹ کلاس جو ارب کھرب پتی نہ ہو، ان کے لیے وزیر بننا اور اس لاٹ میں انٹر ہونا پاکستان میں ایک بہت مشکل کام ہے. لیکن میں بتا دیا کہ میری ایسی کوئی انٹینشنز نہیں تھی. بن گیا تو بن گیا، نہ بنا تو نہ بنا. میں تو اپنی مستی میں اور اپنی موج میں، سیاست میرا پیشہ نہیں ہے، اٹس ناٹ مائی آکوپیشن. پالیٹکس از مائی پیشن. میں سیاست اپنے شوق کی وجہ سے کرتا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل کو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت 4 سال بعد نہیں رہے گی اور خدا نخواستہ کبھی PTI حکومت میں آئے گی، مجھے یہ پتا ہے کہ سب سے پہلی گرفتاری پاکستان میں اگر کسی کی ہوگی تو میری ہوگی.